نور میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کا جو عمل ہے گمراہوں کا یہ سراب کی طرح ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ سراب کہتے ہیں صحرا، ریت ہر طرف، جہاں پہ کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، دور دور تک ریت ہے۔ اب اس میں جو مسافر چل رہا ہے اس کو جو دور ریت ہے نا وہ چمک کی وجہ سے پانی کی طرح لگتی ہے، اور مسافر کو پانی کی طلب بھی ہوتی ہے۔ ایک اس کی طلب، انسان کو جس چیز کی طلب ہونا تو ایسے محسوس ہوتا ہے یہ یہی ہے، پاس ہی ہے، میری نظر میں ہی ہے، اور دوسرا وہ جو ریت کی چمک ہے وہ اسے پانی کی طرح لگتی ہے۔ اس کے پاس پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے پانی نہیں ہے، یہ تو نظر کا دھوکہ ہے۔ سورہ نور میں اللہ کریم نے ان کے لیے بتایا کہ یہ ان کی نظر کا دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ جس کو اپنا اچھا عمل کہہ رہے ہیں نا یہ اچھا عمل ہے ہی نہیں۔ اچھا عمل کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ ارے بھائی نیک عمل تو وہ ہے جو آقا کریم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جسے اچھا کہے، جو آپ بتائیں وہ عمل ہے۔ جیسے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ جب انہیں کہا گیا کہ یہ جو آپ بیت اللہ شریف کے پاس کر رہے ہیں یہ بت پرستی ہے، انہوں نے کہا ہم حج کر رہے ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کا جو عمل ہے یہ حج نہیں ہے، حج تب ہوگا جب سرکار دو عالم امام الانبیاء وہ عمل فرمائیں گے، وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول تب ہوگا۔ طواف ہے، حج ہے، سعی ہے، صفا مروہ کی کوئی عمل ہے وہ قابل قبول تب ہوتا ہے جب اس میں مہر امام الانبیاء کی لگے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سند اسے مل جائے پھر وہ عمل قابل قبول ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سفر میں جاتے ہوئے نا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں کسی موقع پر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، سواری سے اچانک سفر میں سواری روک کر سفر کے دوران سواری سے اتر پڑے، کچھ قدم پیدل چلے پھر سواری پہ سوار ہوئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ لمبا سفر ہے اور ہم جا رہے ہیں، آپ نے یہ درمیان میں یہ کیا کام کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا کہ وہ اس جگہ پیدل چلے تھے، جہاں وہ پیدل چلے تھے میں وہاں پہ سواری میں نہیں چل سکتا، میں بھی وہاں پیدل چلا، مجھے بھی نہیں پتا کہ بات کیا ہے۔ یعنی ایمان یہ ہے، یا یوں کہیں کہ نیک بخت وہ ہے جو ان کے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ بد بخت کون ہے اور گمراہ اور جو انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے وہ آ کے کہنے لگے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان جب گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے، بضد ہو جاتا ہے، ضد اور عناد انسان کی گمراہی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ضد کو چھوڑ دے کسی بھی معاملے میں، اور رب کے حکم کے معاملے میں یا رب کے رسول کے حکم کے معاملے میں تو ضد ہے ہی نقصان دہ۔ جب انہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ آواز پہنچی نا کہ آپ شرک کرتے ہیں، اب دلیری دیکھیے اور ضد دیکھیے۔ رب کا کلام بتاتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے رب اب اپنے محبوب کو یہ بتا رہا ہے کہ محبوب یہ عنقریب کہیں گے۔ اللہ اکبر، اب جو لوگ، جو ذہن، جو افراد یہ سوچتے ہیں کہ نبی کا علم عام انسان کے علم جیسا ہے، ان کی آگاہی کے لیے اصلاح رب دینے والا ہے، کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، کوئی نبی نہیں دے سکتا ہے، کوئی پیغمبر رسول نہیں دے سکتا ہے، کوئی عام انسان کسی کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ضد ہو تو پھر کبھی بھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ رب کا کلام کہہ رہا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ، یہ عنقریب کہیں گے، ابھی انہوں نے کہا نہیں ہے، اور اس سے پہلے رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے محبوب یہ آ کر کہیں گے عنقریب، یعنی جو واقعہ ہونے والا ہے رب اپنے محبوب کو، ہمارے آقا و مولا کو وہ پہلے سے بتا رہا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ، یہ عنقریب آ کے کہیں گے، اشرکو،
آپ کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں. لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. معاذ اللہ وہ اپنے عمل کو، اپنی بدبختی کو اور اپنی گمراہی کو ذات الہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. اس سے بڑی انسان کی گمراہی نہیں ہوتی. کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ کہتا ہے اللہ نے توفیق نہیں دی. اس جملے میں سختی سے منع کیا گیا. رب کی توفیق عام ہے، رب کی ہدایت عام ہے، حی علی الصلاۃ پیغام ہے، حی علی الفلاح اس سے بڑی اور ہدایت اور توفیق نہیں ہے. یہ اندر کے ابلیس نے اٹھنے نہیں دیا اور اندر کی کمزوری نے ہمیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیا. رب فرماتا ہے اے میرے معبود، یہ عنقریب یہ بھی آ کے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یعنی ہم یہ شرک بھی اس کی وجہ سے کرتے. فرمایا بلا آباؤنا، اور کہیں گے کہ ہمارے بڑے بھی نہ کرتے. ولا حرمنا من شیء، اور ہم کوئی حرام کام نہ کرتے. کذالک کذب الذین، میرے معبود اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جو جھوٹ کا عادی ہو جائے، جو جھوٹ کا عادی ہو جائے، اسے کسی شے کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کوئی ذرا برابر ندامت شرمندگی نہیں ہوتی. وہ الہ کے بارے میں، رب کے بارے میں بول جاتا ہے، وہ خالق کے بارے میں بول جاتا ہے، وہ کسی کے بارے میں بول جائے گا. کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا. معبود ان کو پتہ چل جائے گا نا جب یہ ملیں گے ہمارے عذاب سے، انہوں نے اور ان کے پہلوں نے جب ہماری آیتوں کو جھٹلایا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ علم ہمارے پاس ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو اور جو تم کر رہے ہو نا، اس کا علم رب نے اپنے نبی کو بھی دے دیا ہے، رب کے پاس بھی موجود ہے. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. اور اگر ان کا یہ گمان ہے نا کہ یہ بچ جائیں گے تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. کہ یہ ایسے جھوٹ اور مکر اور فریب اور دھوکے سے یہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی اپنی جو ہے نا نجات کا کوئی سبب بنا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے. قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے میرے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ کی طرف سے سب سے واضح حجت آ گئی ہے، سب سے واضح دلیل اور حجت البالغہ آ گئی ہے. فلو شاء، بس اگر تم چاہتے ہو نا، لہداکم اجمعین، تو وہ تمہیں ہدایت دے گا. انہوں نے کہا نا لو شاء اللہ ما اشرکنا. اب یہ پہلے رب نے بتایا، پھر اس کا جواب دیا کہ رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے. اب اگر تم چاہتے ہو تو ہدایت ملنے والی ہے، تم سب کو ہدایت ملنے والی ہے، لیکن اس کے لیے تمہارا ظرف ہونا چاہیے، تمہارا ارادہ ہونا چاہیے، تمہارا ذہن اور تمہارا دھیان اس طرف اگر آئے گا کہ رب کی دلیل آ گئی ہے تو پھر ہدایت تمہارے پاس رب کی طرف سے پہنچ گئی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات میں رب تعالیٰ نے ایک طرف آقا کریم علیہ السلام کے علم کا اظہار فرمایا کہ ابھی آ کے انہوں نے سوال کیا نہیں، ابھی آ کے انہوں نے اعتراض کیا نہیں، اور رب کا کلام جبریل امین لوح محفوظ سے لے کر پہلے آ گئے. اور فرمایا سیقول الذین، یہ ان قریب آ کر کہیں گے، اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا. اب یہ اپنے برے عمل کو، صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ یہ مشرکین کا معاملہ ہو گیا تھا، یہ قیامت تک یہ آیت موجود ہے، محفوظ ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ خبردار اپنے برے عمل کو رب کی طرف منسوب نہیں کرنا، اپنی گمراہی کو، اپنی بدبختی کو اور اپنے برے عمل کو ذات الہ سے منسوب نہیں کرنا.
بلکہ رب نے تو ہدایت دے دی ہے. اور جیسے ان کے لیے کہا نا کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ، رب کی طرف سے تمہارے پاس حجت البالغہ آ گئی ہے، سب سے مضبوط دلیل آ گئی ہے. اور وہ مضبوط دلیل کیا ہے؟ وہ مضبوط دلیل سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء خاتم الانبیاء شفیع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، جس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل نہیں. رب کا کلام ہی دوسری جگہ بتاتا ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے. اور وہ دلیل، وہ سب سے بڑی دلیل، جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر جو قافلہ سالار عشق ہے، عشق کے قافلے کے سالار ہیں، اور صحابہ کرام کے جو امیر ہیں اور امیر المومنین ہیں، نائب رسول ہیں، خلیفہ اول ہیں. آپ نے ایک دفعہ سوال کیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کیا جواب ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. ویسے قرآن نے تو عام سارے انسانوں کے لیے یہ کہا کہ تمہاری آنکھ نہیں ہے کہ جو اس کو دیکھ سکے، اور رب نے طور پہ موسیٰ کے لیے بھی کہا تھا کہ اس طرف دیکھنا ہے، کلام کرنا ہے. اس کو دیکھنے کی تاب کوئی نہیں رکھتا، مگر آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور اپنے عتیق و صدیق جناب سیدنا صدیق اکبر جو یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، اور جن کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں جس میں کسی نے میرے ساتھ احسان کیا نا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، مگر ایک ذات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی کہ جو ان کے مجھ پر احسانات ہیں وہ میں نہیں دے سکا، وہ قیامت کو میرا رب دے گا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابی، اے میرے یار، فقد رأیتمونی من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو سورہ انعام کی اس آیت میں اللہ کریم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم تو شرک کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، معاذ اللہ رب کے بارے میں اعتراض کر رہے تھے. فرمایا اے میرے محبوب ان کے اعتراض پہ پریشان نہیں ہونا. قل فللہ الحجۃ البالغہ، یہ ان کی پرانی عادت ہے، گمراہ انسان کی پرانی عادت ہے، جو بدبختی کے راہ پہ چل پڑے اور جو گناہ کی راہ پہ چل پڑے اس کی پرانی عادت ہے، وہ اپنے گناہ پہ بزد ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہ کو اپنے ذمے نہیں لیتا، حتیٰ کہ وہ رب کے ذمے پہ ڈال دیتا ہے. اے میرے محبوب آپ کیا کیجئے، قل آپ فرما دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، رب کی طرف سے حجت بالغہ آ چکی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے. اور وہ واضح دلیل سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. جہاں پہ کنکریاں کلمہ پڑھ کے بتا رہی ہیں، جہاں شجر و حجر اشارے سے چل کے بتا رہے ہیں، جہاں چاند انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو کے بتا رہا ہے. اب اگر پھر بھی کوئی شرک پر مائل ہے، اب اگر کوئی پھر بھی گمراہی کے راستے پر آمادہ ہے، فلو شاء، میرے محبوب اب یہ چاہیں گے تو ہدایت ہوگی. رب تو چاہتا ہے کہ ہدایت ملے، اور رب صرف چاہتا ہی نہیں ہے، اس نے تو پورا اہتمام بھی کر دیا ہے کہ اپنی واضح دلیل بھیج دی ہے. تو عزیز مکرم سورہ انعام کی یہ آیات یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہ کو، اپنے غلط کام کو اپنے سے منسوب کرنا ہے، رب کی طرف نہیں جوڑنا ہے.
اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات بالا صفات وہ نور مجسم ہے، وہ پیکر رحمت ہے، وہ رب کی واضح دلیل ہے، جس کو رب کا کلام کہیں قد جاءکم برہان کہتا ہے اور کہیں حجت البالغہ کہتا ہے، جہاں سے ہدایت ملنے والی ہے، جہاں سے کامیابی ملنے والی ہے، جہاں سے دین دنیا کی سعادت اور خیرات ملنے والی ہے۔ وہ ایک محور و مرکز ہے، وہ ایک در ہے، وہ ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ بارگاہ رسالت ہے، جہاں دنیا کی بھی ہر مشکل اور آخرت کی بھی ہر مشکل کا مداوع ہونے والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے وفاداری اور آقا کریم علیہ السلام سے لازوال اور لامحدود محبت ہی ایمان کی مضبوطی ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو آواز